چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے: الحیاء حیا کرنا، والتعطر خوشبو لگانا، والسواک مسواک کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا۔ الایمان بضع وستون شعبہ، فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شمائل ترمذی میں آج ہمارے 10ویں درس کا عنوان ہے حیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حیا مرد مومن کا زیور، زندگی کا حسن، اور دنیا اور آخرت میں اس کے اعزاز و شرف کا سبب ہے۔ یہ انسانی شخصیت میں وہ فطری وصف اور ملکہ ہے جو اس کی بہت سی اخلاقی خوبیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ بے شمار اخلاقی برائیوں سے چھٹکارے کا سبب بنتا ہے۔ حیا کیا ہے؟ مانگنے والے کو کچھ عطا کر کے رخصت کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب اور عاجزی کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں سے شفقت و محبت کا رویہ رکھنا، ہر کسی کے ساتھ مروت اور چشم پوشی کا معاملہ کرنا، دوسروں کی ملامت اور مذمت کے خوف سے گناہوں اور قبیح اعمال کو ترک کر دینا، یہ سب اچھائیاں اسی کی بدولت نصیب ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا کمال یہ ہے کہ یہ انسانی شخصیت میں برائی کے معاملے میں جھجک اور شرم پیدا کرتا ہے۔ آنکھوں، کانوں، زبان، شرمگاہ اور دل و دماغ کی پاکیزگی انتہا درجے تک پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی حیا کی بدولت انسان اپنی سیرت و کردار کی پاکیزگی میں معاشرے کا قابل فخر فرد اور دوسرے افراد کے لیے عفت و پاک بازی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے۔ حیا کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ اسے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا اور کریم ہے۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، ان یردہما صفرا، اور وہ اسے خالی واپس لوٹا دے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے حیا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس سے مانگے، ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ اسے خالی واپس پلٹائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حیا کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خالی واپس نہیں پلٹاتے۔ تو اس حیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا اپنی صفت کے طور پہ۔ اور یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ کا حیا بندوں کی حیا کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ بندوں کے افعال سے پاک ہے، بلکہ اس کے حیا سے مراد اس کا اپنے بندوں کے ساتھ کرم نوازی اور جود و عطا کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر یہی حیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت کریمہ بھی رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہے: الحیاء حیا کرنا، والتعطر خوشبو لگانا، والسواک مسواک کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا۔ تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی حیا کا وصف بدرجہ اولیٰ موجود ہوگا، اور یقیناً موجود ہے بھی۔ احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ آج کا ہمارا درس بھی اسی موضوع پر ہے۔ علامہ امام سید یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف حیا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے چہرے پر نظر گھاڑ کر گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اگر اپنی منشا کے خلاف کوئی بات کہنا چاہتے تو اشاروں اور کنایوں سے کہتے تھے۔ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو دور لوگوں سے دور کسی میدان میں چلے جاتے، اور اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین پر بیٹھ نہ جاتے۔ جب آرام گاہ میں تشریف لے جاتے تو چادر اوڑھ کر لیٹتے اور سر اقدس کو ڈھانپ لیتے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس شمائل محمدیہ کے باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا مبارک کے متعلق جو احادیث مبارک نقل فرمائی ہیں وہ انتہائی جامع ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ آئیے چند احادیث طیبات سنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حیا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے۔ وکان اذا کرہ شیئا، جب کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام آپ کو ناپسند ہوتا، عرفناہ فی وجہہ، تو ہم آپ کے چہرہ اقدس سے پہچان لیا کرتے ہیں۔
یعنی ناپسندیدہ چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار اپنی زبان سے نہیں فرماتے تھے، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے حیا کو حیادار پردہ نشین کنواری عورت کے ساتھ تشبیہ دے کے کہا گیا کہ آپ اس سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے۔ تو اس کی وجہ جو ہمارے محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ چونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ حیادار وہ پردہ نشین لڑکی ہوتی ہے جو ابھی کنواری ہو۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کے وصف حیا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حیا غزیری ہے، یہ وہ حیا ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے اور اسے ہی حدیث میں ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، اور دوسری حیا کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیا کی یہ دونوں قسمیں جمع تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آقا علیہ السلام کی حیا کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انبیاء کرام کو جو حیا کی صورت میں پکیزہ وصف عطا ہوا تھا، اور پھر ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس میں وہ وصف اپنے پورے کمال کو پہنچا ہوا تھا، آپ نے اپنی امت کو بھی اس سے محروم نہیں رہنے دیا، امت کو بھی اس سے حصہ عطا فرماتے ہوئے آپ نے اس حیا کو دین کا ایک مستقل شعبہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبہ، فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں، وہ حیا کا ایمان کا شعبہ ہونا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان کے دیگر شعبہ جات کے مقابلے میں حیا کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حیا ہی انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عادی بناتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اندازہ لگائیں کہ حیا کا آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار میں کتنا حصہ ہے، اور ہمارے دین نے حیا کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حیا سے بہت دور ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ صفت حیا ہمارے اندر کہاں تک موجود ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں تاکہ ہم انہیں دور کر سکیں۔ آج ایک نظر ہمیں اپنے معاشرے کی طرف بھی ڈالنی ہوگی اور اس کا گہرائی میں جا کے مشاہدہ کرنا ہوگا کہ آج باطل قوتیں انٹرنیٹ، میڈیا اور دیگر ذرائع سے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کس طرح ہمارے اندر بے حیائی کو عام کر رہی ہیں اور ہمارے پاکیزہ اور حیا پر مبنی کلچر کو پاش پاش کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کی ترجیحات کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں اور دل سے پاک دامنی کے جوہر کو ختم کر کے وہاں بے حیائی اور گندگی داخل کر رہی ہیں، ہمارے بڑوں کی غیرت و حمیت پہ پردہ ڈال رہی ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادر حیا کو تار تار کر کے آزادی نسواں کے نام پر انہیں معاشرے کی گندی نظروں کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں اور کسی سے سمجھوتا کیے بغیر اپنے اس کلچر اور پاکیزہ ورثے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، باطل قوتوں کی اس سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پیغام حیا کو عام کریں۔ اور آئیے پہلے ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر اپنے گھر میں اس پیغام کو عام کرتے ہیں، پھر اپنے محلے میں، اور پھر اس کی کرنیں پورے معاشرے میں پھیلاتے ہیں تاکہ یہاں سے بے حیائی کے کلچر کو دیس نکالا ہو اور ہر طرف شرم و حیا اور پاکیزگی کے پیرے قائم ہوں۔ یہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی ہے، اور یہی کل انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ہے اور ان کا مقصد زندگی ہے، اور یہی ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ آج بطور خاص اپنی ذات اور اپنے آنے والی نسل کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی حیا اور پاکیزگی کے راستے پہ چلانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی حیا کا وصف بدرجہ اولا موجود ہوگا، اور یقیناً موجود ہے بھی۔ احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ آج کا ہمارا درس بھی اسی موضوع پر ہے۔ علامہ امام سید یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف حیا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے چہرے پر نظر گھاڑ کر گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اگر اپنی منشا کے خلاف کوئی بات کہنا چاہتے تو اشاروں اور کنایوں سے کہتے تھے۔ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو دور لوگوں سے دور کسی میدان میں چلے جاتے اور اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین پر بیٹھ نہ جاتے۔ جب آرام گاہ میں تشریف لے جاتے تو چادر اوڑھ کر لیٹتے اور سر اقدس کو ڈھانپ لیتے۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس شمائل محمدیہ کے باب ما جاء فی حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا مبارک کے متعلق جو احادیث مبارک نقل فرمائی ہیں وہ انتہائی جامع ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ آئیے چند احادیث طیبات سنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت حیا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار اور شرمیلے تھے۔ وکان اذا کرہ شیئا، جب کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام آپ کو ناپسند ہوتا عرفناہ فی وجہہ، تو ہم آپ کے چہرہ اقدس سے پہچان لیا کرتے ہیں۔ یعنی ناپسندیدہ چیز کی ناپسندیدگی کا اظہار اپنی زبان سے نہیں فرماتے تھے، چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کو حیادار، پردہ نشین، کنواری عورت کے ساتھ تشبیہ دے کے کہا گیا کہ آپ اس سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے۔ تو اس کی وجہ جو ہمارے محدثین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ چونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ حیادار وہ پردہ نشین لڑکی ہوتی ہے جو ابھی کنواری ہو۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف حیا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حیا غزیری ہے، یہ وہ حیا ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہے اور اسے ہی حدیث میں ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا، اور دوسری حیا کسبی ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیا کی یہ دونوں قسمیں جمع تھیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انبیاء کرام کو جو حیا کی صورت میں پکیزہ وصف عطا ہوا تھا، اور پھر ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ وصف اپنے پورے کمال کو پہنچا ہوا تھا، آپ نے اپنی امت کو بھی اس سے محروم نہیں رہنے دیا، امت کو بھی اس سے حصہ عطا فرماتے ہوئے آپ نے اس حیا کو دین کا ایک مستقل شعبہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، فرمایا ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں وہ حیا کا ایمان کا شعبہ ہونا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان کے دیگر شعبہ جات کے مقابلے میں حیا کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حیا ہی انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عادی بناتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم اندازہ لگائیں کہ حیا کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار میں کتنا حصہ ہے، اور ہمارے دین نے حیا کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ آج امت مسلمہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حیا سے بہت دور ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ یہ صفت حیا ہمارے اندر کہاں تک موجود ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں تاکہ ہم انہیں دور کر سکیں۔ آج ایک نظر ہمیں اپنے معاشرے کی طرف بھی ڈالنی ہوگی اور اس کا گہرائی میں جا کے مشاہدہ کرنا ہوگا کہ آج باطل قوتیں انٹرنیٹ، میڈیا اور دیگر ذرائع سے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کس طرح ہمارے اندر بے حیائی کو عام کر رہی ہیں اور ہمارے پاکیزہ اور حیا پر مبنی کلچر کو پاش پاش کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کی ترجیحات کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں اور دل سے پاک دامنی کے جوہر کو ختم کر کے وہاں بے حیائی اور گندگی داخل کر رہی ہیں، ہمارے بڑوں کی غیرت و حمیت پہ پردہ ڈال رہی ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادر حیا کو تار تار کر کے آزادی نسواں کے نام پر انہیں معاشرے کی گندی نظروں کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس سازش کو سمجھیں اور کسی سے سمجھوتا کیے بغیر
اپنے اس کلچر اور پکیزہ ورثے کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، باطل قوتوں کی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پیغام حیا کو عام کریں۔ اور آئیے پہلے ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر اپنے گھر میں اس پیغام کو عام کرتے ہیں، پھر اپنے محلے میں، اور پھر اس کی کرنیں پورے معاشرے میں پھیلاتے ہیں، تاکہ یہاں سے بے حیائی کے کلچر کو دیس نکالا ہو اور ہر طرف شرم و حیا اور پاکیزگی کے پیرے قائم ہوں۔ یہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی ہے، اور یہی کل انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ہے اور ان کا مقصد زندگی ہے، اور یہی ہم سب کا اجتماعی فریضہ ہے۔ آج بطور خاص اپنی ذات اور اپنے آنے والی نسل کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی حیا اور پاکیزگی کے راستے پہ چلانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔